بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر طرف چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہماری سول اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے ملٹری ہے، ہر طرف اس کی جو عیاشیاں ہیں، جو عللے ترلے ہیں، اس کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے، اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ابھی تک موجود ہے، اور سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ بیماری جو ہے یہ آج کی نہیں بلکہ 65 برس سے پاکستان کو لاحق ہے۔ 1958 سے اب تک پاکستان 23 بار IMF کے پاس گیا۔ ان پروگراموں کے زیر سایہ پاکستان نے 75 میں سے اب تک 35 برس گزار لیے۔ گویا اوسطاً پاکستان کو ہر 3 برس بعد IMF کی ضرورت پڑتی ہے۔ 1988 سے تاحال 35 برس میں سے 23 بجٹ ایسے گزرے ہیں جن میں پاکستان کو مسلسل توازن ادائیگی کا سنگین خسارہ درپیش رہا، لہٰذا کشکول توڑنے کے لیے بڑکیلے عزم کے باوجود اس پورے عرصہ میں IMF کا دامن تھامنا پڑا۔ ایوب خان سے آج تک کوئی ایک بھی ایسی حکومت نہیں گزری جس نے IMF سے رجوع نہ کیا ہو۔ آخر پاکستانی معیشت کو ایسی کون سی بیماری لاحق ہے جس کا 65 برس میں 1 درجن سے زائد حکومتیں بھی علاج نہ کر سکیں، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی اور اپنے تئیں ہر طرح کی دعا کی۔ 1972 سے اب تک ٹیکس ڈھانچے میں اصلاحات اور ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کی لگ بھگ 15 سنجیدہ کوششیں ہوئیں، کمیشنوں اور کمیٹیوں کی موٹی موٹی رپورٹیں بھی بنیں، مگر ہر رپورٹ کے ساتھ ساتھ موٹی گردنیں اور موٹی ہوتی گئیں، اور پتلی گردنیں ہر آہنیوں معاشی کھانچے میں ٹھونسنے کی کوشش ہوتی رہی۔ یہ مصیبت نہ آسمان سے اتری ہے اور نہ ہی یہود و ہنود و نصارہ کی سازش ہے، بلکہ یہ مصیبت ہم نے برس ہا برس کی محنت سے خود اپنے لیے دن رات ایک ایک کر کے کھڑی کی ہے۔ جب بین الاقوامی ادارے چند برس پہلے لال بتی دکھا رہے تھے تو ہم مذاق سمجھتے ہوئے یہ کہہ کے ٹال رہے تھے کہ یہ لوگ ہماری ترقی سے جلتے ہیں۔ مثلاً اپریل 2021 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ترقیاتی ادارے UNDP کی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ میں کھل کر یہ بتا دیا گیا تھا کہ معیشت کے کنویں سے جب تک بالائی 1% طبقے کو حاصل مراعاتی کتا نہیں نکلے گا، 40,000 ڈول پانی بھی نکال لیں تو کنواں پاک نہیں ہوگا۔ یہ رپورٹ کسی مقامی ادارے یا کسی سرکردہ سیاسی جماعت کے پروپیگنڈا سیل نے نہیں بنائی بلکہ UNDP نے مرتب کی تھی۔ اس کے مطابق حکمران اشرافیہ، کارپوریٹ ناخدا، بڑے صنعت کار، سرمایہ کار، بینکنگ سیکٹر، سیاسی اور روحانی قوت سے لیس جاگیردار و اہل سیاست اور عسکری لوگ کہ لگ بھگ 18 ارب ڈالر سالانہ کی براہ راست یا بلا واسطہ مراعات و سہولیات میسر ہیں۔ اس 1% طبقے کو ترجیحی بنیادوں پر تعلیم، صحت، انصاف، سرکاری محکموں کی خدمات اور ٹیکس چھوٹ و ترغیبات کے ذریعے سرکاری خزانے تک مکمل رسائی حاصل ہے، یعنی ہم نے بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھایا ہوا ہے، جبکہ ٹیکسوں اور ڈیوٹیوں کی مد میں اس طبقے پر بوجھ لگ بھگ 10% ہے۔ باقی 90% بوجھ جناب علی 90% ان طبقات نے اٹھا رکھا ہے جن کا ان جلی و خفی مراعات و ترغیبات سے دور دور تک کا لینا دینا نہیں، بلکہ ان کی حیثیت اس گدھے کی ہے جس پر 1% طبقہ مسلسل سواری گانٹ رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں، پارلیمنٹ، عدلیہ و عسکریہ سمیت ہر کلیدی ادارے کی کلید اسی طبقے کے ہاتھ میں ہے۔
جو بھی امداد اندرونی و بیرونی طور پر قرضوں، منافع گرانٹ یا کرائے کی شکل میں حاصل ہوتی ہے وہ اسی طبقے میں اوپر ہی اوپر بٹ جاتی ہے، اور اس مراعاتی میز پر جو تھوڑی بہت ہڈیاں بچ جاتی ہیں وہ باقیوں کے حصے میں آ جاتی ہیں، اور وہ ان ہڈیوں پر لگے گوشت کے تھوڑے بہت ریشے چچوڑ کے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ قوانین سازی بھی یہی 1% لوگ 1% کے مفاد میں کر کے 100% پر لاگو کرنے کے لیے اسے قومی قانون سازی کی ابا پہنا دیتے ہیں، اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں جائز قوانین سمجھ کر ان کے بے انصاف عمل درآمد پر لگ جاتے ہیں۔ بالائی 20% اعلیٰ متوسط طبقے پاکستانی قومی آمدنی کا 50% کنٹرول کرتے ہیں، اور انتہائی نچلی سطح پر زندگی کاٹنے والے 20% پاکستانیوں کے حصے میں محض 7% قومی آمدنی آتی ہے۔ اب یہ فرق اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ روپے کی قدری اور معیشت کی تیز رفتار پھسلن کے سبب متوسط طبقہ بھی تیزی سے سکڑتا جا رہا ہے۔ UNDP نے 2 برس پہلے بتایا تھا کہ 2009 میں متوسط طبقے کی تعریف میں 42% آبادی شامل تھی۔ 2018-19 میں یہ کم ہو کے 36% پر پہنچ گئی، اور اب ایک غیر حتمی تخمینے کے مطابق یہ تناسب کم ہو کے 30 تا 25% رہ گیا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کا بہت ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، مگر رپورٹ کے مطابق 37% ترقیاتی منصوبے بالائی 20% کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، جبکہ نچلے 20% آبادی کے حصے میں محض 14-15% منصوبے ہی آتے ہیں، اور ان کا معیار بھی ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی عملاً ناقص اور نقشے پر انتہائی خوشنما منصوبے۔ اب تو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی کھل کے کہہ دیا ہے کہ جب تک ٹیکسوں کا رخ بالائی طبقات کی جانب اور مراعات کا رخ نچلے طبقات کی طرف نہیں ہوگا، پاکستان معاشی دلدل میں یوں ہی پھنسا رہے گا۔ ہم کبھی ان کو کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کہ وہ جی کفار ہیں، یہود و ہنود ہیں، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، یہ سب باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ اصول کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ مگر منی بجٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی حکومت بھی مراعاتی طبقے پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں، اور نچلے طبقات اس قدر ادموے ہو چکے ہیں کہ ان سے مزید جوس نکالنا اب بیل کا دودھ دھونے جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ 4 ماہ پہلے تک مفتاح اسماعیل پاکستان کے وزیر خزانہ تھے۔ بقول ان کے یہ ملک صرف 8000 لوگوں کے لیے بنا ہے۔ عمران خان کی آخری کابینہ میں سے 60% عہدیدار ایچسن کالج کے فارغ التحصیل تھے، اور یہ صرف ایک کابینہ کا معاملہ نہیں ہے، ہر کابینہ میں لگ بھگ نصف وزیر ایچسن کے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آدھے جج ایچسن کے ہیں، آدھے کاروباری اور صنعت کار کراچی گرامر سکول نے پیدا کی ہیں۔ مگر اگر ملٹی نیشنل کمپنیز کی بالائی قیادت، بینکنگ سیکٹر کی لیڈرشپ اور سیاستدانوں اور عسکریہ کی بالائی کریم کو بھی شامل کر لیا جائے تو سارا گیم ایچسن، کراچی گرامر سکول، کیڈٹ کالج، حسن عبدال، کاکول روڈس اور بیکن ہاؤس میں درجن بھر اداروں کے گرد گھوم رہا ہے، اور اگر موجودہ ڈھانچہ ایسے ہی رہا تو ان ہی اداروں سے ہر سال فارغ التحصیل ہونے والے لگ بھگ 8000 بچے باقی 4 لاکھ اسکولوں میں پڑھنے والے 40 لاکھ بچوں کو نجی سطح پر استعمال کرتے ہوئے ہر شعبے میں ایسے ہی حکمرانی کرتے نظر آئیں گے جیسے کہ ان درجن بھر تعلیمی اداروں سے نکلنے والے ان بچوں کے والدین اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں۔ جناب عالی، اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں اور چاہتے تھے کہ پورے ملک میں یکساں نصاب نافذ ہو، نہ کہ ایچسن میں اور گرامر سکولوں میں کچھ اور پڑھایا جائے اور نیچے جو ٹاٹ سکول ہیں ان میں کچھ اور پڑھایا جائے، کیونکہ سب اگر نظام تعلیم یکساں ہوگا تو ہر جگہ سے لوگ جو ہیں وہ چنے جائیں گے۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہماری ذہنیت ہی غلام ہے، ہم خود ہی غلام ہیں، اور ہماری عوام بھی ایسی سوچ رکھتی ہے۔ جس دن اس عوام میں شعور پیدا ہو گیا کہ یہ ہری بھری جلتی جو بتیاں آگے پیچھے جل رہی ہیں، ان میں جو لوگ عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں، فراٹے بھرتی پھر رہی ہیں یہ گاڑیاں، ان میں ان کی محنت کا پیٹرول اور ان کی محنت کا خون پسینے کی کمائی اس میں جل رہی ہے، اور یہ سارے لوگ جو ہیں جب تک ان کے گریبانوں تک ہاتھ نہیں آئے گا
ہماری قوم کبھی بھی سنور نہیں سکتی اور نہ ہم IMF کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ IMF تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ان طبقات سے وصول کریں، ان طبقات سے وصول کریں، لیکن ہم ہیں کہ ہم صرف ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں اور یہ ہمارے جو حکمران ہیں خاص طور پر ان پہ یہ برڈن ڈالتے ہیں کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ نواز شریف کے، شہباز شریف کے، ان سب لوگوں کے جو باہر اثاثے ہیں زرداری کے، اور ان کے حتیٰ کہ ان کے جو ایک DC ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اس کے لاکھوں گھر سے بھی اربوں اور کروڑوں ڈالر نکلتے ہیں، تو یہ سارا کیوں نہیں ملک کا قرضہ اتار سکتے؟ ان کو الٹا ٹانگا جائے اور ان سے سارا کچھ نکلوایا جائے، اور جب تک اس میں جو محب وطن لوگ ہیں، محب وطن جو افسران ہیں، جو چاہے وہ ملٹری میں ہو چاہے دوسری جگہ پہ ہوں، وہ سب مل کر ایک لایا عمل تیار نہیں کریں گے، یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور ان بیچاروں کو، لیکن جس دن یہ جو محکوم لوگ ہیں، یہ غلام لوگ ہیں، جس دن یہ بیدار ہو گئے تو نہ ان کا اقتدار رہے گا اور نہ ان کا سر اپنے گردنوں پر سلامت رہے گا۔ یہ صرف اور صرف اس دن کے انتظار میں ہے۔ اس لیے آئیے سب مل کر اس ملک کا سوچیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو، لیکن جب عوام کا غصہ اور غیظ و غضب سامنے آیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ انشاءاللہ یہ ملک تو سلامت رہے گا اور یہی عوام ملک کا بہتر مستقبل بنائیں گے، لیکن کب؟ جب ان لٹیروں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور جب ان کی گردنیں اپنے سر سے اتاری جائیں گی، اور یہ قانون کے مطابق ہوگا، اور وہ قانون وہ ہوگا جب ایک انقلابی حکومت بنے گی۔ اس کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا، نہ 2/3 سے اکثریت سے ہو سکتا ہے، نہ کسی چیز سے نہیں، جب تک بغاوت ہوگی، بغاوت۔ اور یہ بغاوت پاکستان کے آئین میں ناجائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اپنے حقوق لینے کے لیے آپ بغاوت کر سکتے ہیں، آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے آپ بغاوت کر سکتے ہیں۔ جب پاکستان کے آئین کے پہلے 40 آرٹیکل عام آدمی کے حقوق کی ضمانت دے رہے ہیں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ یہ اشرافیہ کے عللے تللے۔ اب پاکستان کا جم خانہ کلب ہے، بہت سارے ہیں، ایک DC جو ہے کئی کنالوں میں رہ رہا ہے، کئی مربوں میں اس کی کوٹھیاں ہیں۔ کیوں؟ اتنے فوجوں کی، اتنے ملازموں کی فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے، کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے ہر پاکستانی کا، جو بیچارہ ایک وقت کی روٹی بھی اس کو میسر نہیں ہے، جو سارا دن بیچارہ مزدوروں کے ساتھ اور اپنے مستریوں کے ساتھ کام کرتا نظر آتا ہے، اپنے کھیتوں میں، کلیانوں میں بیچارہ اپنا خون پسینہ بہا رہا ہے، لیکن اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں۔ اس کے لیے تیل بھی مہنگا، آئل بھی مہنگا، گھی بھی مہنگا، ہر چیز مہنگی، اور ان کو پارلیمنٹ میں سبسڈی دی جا رہی ہے، اور ان کے بچے بھی مفت گاڑیوں کے فراٹے بھرتے پھر رہے ہیں، ان کو پیٹرول بھی مفت، ان کو بجلی میں بھی ہر چیز سہولت۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ان سے سب سہولتیں واپس لی جائیں، چھین لی جائیں، اور جو طبقہ اس وقت چور طبقہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساری کی ساری دولت یہاں پہ جو ہے اس کو قبضہ کیا جائے، اور باہر کے جو ہے سارا کچھ اثاثے اس کے منگوائے جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر یہ حل نہیں ہوگا تو پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔